بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آسان نحو کا 8واں سبق پڑھیں گے، حصہ اول کا 8واں سبق۔ ٹھیک ہے، 8واں سبق ہم پڑھیں گے۔ تو مبنیات 8 ہیں، ان میں سے ایک مضمرات یعنی ضمیریں ہیں۔ مضمرات یعنی ضمیریں آپ پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے کے اسباق میں، جہاں پر آپ نے معرفہ اور نکرہ پڑھا تھا۔ وہاں معرفہ کی 7 قسموں میں سے ایک قسم آپ نے مضمرات یعنی ضمیریں بھی پڑھی تھیں۔ تو آگے اسی کی بات کر رہے ہیں۔ ضمیر وہ اسم ہے جو غائب یا حاضر یا متکلم پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ ضمیریں 5 ہیں: مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل اور مجرور متصل۔ مجرور منفصل کوئی ضمیر نہیں ہے، یعنی یہ 5 قسمیں ہیں۔ تو دیکھیے، وہ اسم جو غائب، حاضر یا متکلم پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو، یعنی اگر کوئی شخص جس کی بات ہو رہی ہے وہ موجود نہیں ہے، تو اس کو جب ہم بولیں گے یا تو اس کا نام لیں گے یا اس کے لیے ضمیر بولیں گے۔ یا تو میں کہوں گا اس کا نام لے کے عبداللہ، فلاں کا نام عبداللہ ہے، تو یا تو میں کہوں گا عبداللہ، یا میں کہوں گا وہ۔ تو یہ لفظ وہ اردو میں یہ کیا ہے؟ ضمیر ہے، اور عربی میں ہوا ہو جائے گا، ہوا۔ ٹھیک ہے، تو یہی ہوتی ہے ضمیر، جو نام کے بدلے استعمال کی جاتی ہے۔ اچھا، یہ تینوں کے لیے ہوتی ہے، غائب کے لیے بھی ہوتی ہے یعنی جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، حاضر کے لیے بھی ہوتی ہے یعنی جس سے بات کر رہے ہیں۔ جیسے میں سامنے والے شخص سے بات کر رہا ہوں یا آپ سے بات کر رہا ہوں، تو آپ حاضر ہو گئے، ٹھیک ہے، اور میں بات کرنے والا شخص اس وقت متکلم ہو جاؤں گا، یعنی جو شخص بول رہا ہے وہ متکلم، اور جو سن رہا ہے وہ حاضر، اور جو سن نہیں رہا جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ غائب۔ 3 طریقے کی صورتحال ہوتی ہے جب بات چیت کرتے ہیں۔ تو غائب کے لیے ہوا استعمال ہوگا، آپ کے لیے انتا استعمال ہوگا، اور میرے لیے انا استعمال ہوگا۔ اگر میں اپنی بات کروں گا بات کرتے ہوئے، تو میں خود کو انا کہوں گا، انا، اور آپ کو انتا کہوں گا، اور دوسرے شخص کو جو یہاں نہیں ہے اس کو ہوا کہوں گا۔ یہ ضمیر ہے۔ ٹھیک ہے، ضمیر کی 5 قسمیں ہیں: مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل اور مجرور متصل۔ یہ میں بہت آرام سے آپ کو سبق پڑھا رہا ہوں تاکہ جو ہے آپ کو اچھے سے ذہن نشین ہو جائے۔ ہر طریقے کا طالب علم ان اسباق کو سن کر وہ عربی زبان کو اچھے سے سیکھ سکتا ہے، اس لیے میں بہت آرام سے پڑھا رہا ہوں۔ تو دیکھیے، مرفوع متصل وہ ضمیریں ہیں جو فاعل بنتی ہیں اور فعل سے ملی ہوئی آتی ہیں، وہ 14 ہیں۔ یعنی وہ ضمیریں جو فاعل بنتی ہیں۔ فاعل کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ نے انگلش پڑھی ہے تو آپ کو پتا ہوگا، سبجیکٹ۔ سبجیکٹ کسے کہتے ہیں؟ سبجیکٹ اسے کہتے ہیں جس کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ یعنی یہ ضمیریں وہ ہیں جو فاعل بنتی ہیں اور فعل سے جڑ کر آتی ہیں۔ عربی زبان میں جو ضمیریں فعل سے جڑ کر آتی ہیں اور ان کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے، یعنی وہ فاعل بنتی ہیں، سبجیکٹ بنتی ہیں، تو وہ مرفوع متصل کہلاتی ہیں، اور ان کی تعداد 14 ہے۔ جیسے ضربہ، اس میں ہوا پوشیدہ ہے، ٹھیک ہے، جو کہ فاعل ہے، اور ضربہ اس میں الف ہے جو کہ تثنیہ کو بتا رہا ہے اور فاعل ہے۔ ضربو اس میں واو ہے۔ ضربت اس میں ہیا پوشیدہ ہے۔ ضربتا اس میں ہے الف، تا جو ہے وہ مؤنث کی علامت ہے، اس میں بھی الف ہے۔ ضربنا اس میں نون ہے، نون۔ ضربتا، اچھا میں نے
صرف بول رہا ہوں میں اور نشان نہیں لگا رہا ہوں. ضربا، ضربو، یہاں واو ہے، یہاں پر یا پوشیدہ ہے، یہاں پر الف پوشیدہ ہے. یہ تا تو مؤنث کی علامت ہے، ٹھیک ہے. ضربتا میں تا مؤنث کی علامت ہے، یہاں بھی الف جو ہے اس کا فاعل ہے. ضربنا میں نون جمع فاعل ہے، نون جمع مؤنث. اور ضربتا میں تا زبر یعنی تا مفتوح یہ فاعل ہے، ٹھیک ہے. یہ ساری ضمیریں متصل ہے، مرفوع ضمیر متصل. ضربتما ہو گیا، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربتو اور ضربنا. تو یہ سب کیا ہے؟ فاعل کی ضمیریں ہیں اور یہ مرفوع متصل ہے. 14 ہے یہ، ٹھیک ہے. آگے مرفوع منفصل. مرفوع منفصل، تو مرفوع منفصل وہ ضمیریں ہیں جو فاعل یا مبتدا بنتی ہیں اور فعل سے جدا آتی ہیں. یہ بھی 14 ہیں، یعنی یہ فاعل بنیں گی لیکن فعل سے الگ آئیں گی. تو یہ بھی 14 ہے. 14 یعنی یہ بھی سبجیکٹ بنیں گی لیکن فعل سے علیحدہ آئیں گے، جڑیں گی نہیں. تو یہ ہوگی ہوا، ہما، ہم، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن، ٹھیک ہے. ہوا مطلب وہ، ہما مطلب وہ دو، ہم مطلب وہ سب، ہیا وہ ایک عورت کی بات ہو رہی ہے، ہما یہ دونوں کے لیے آ جاتا ہے. دیکھیں دونوں میں سیم ہے، یہاں مذکر کے لیے بھی اور یہاں مؤنث کے لیے بھی سیم ہے، ٹھیک ہے. دونوں مراد لے سکتے ہیں. یہ ہننا ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ مؤنث کے لیے یعنی وہ سب عورتیں. انتا مذکر کے لیے ہے، یعنی آپ ایک شخص کی بات ہو رہی ہے. انتما دو کی بات ہو رہی ہے، آپ دونوں. انتم آپ سب، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے انتی مؤنث کی بات ہو رہی ہے، آپ ایک عورت. انتما آپ دو عورتیں، اور انتنا آپ سب عورتیں. اور انا مطلب میں، یہ مذکر مؤنث مرد عورت دونوں کے لیے آ جائے گا انا. اور نحنو جو ہے دو یا دو سے زیادہ اور مذکر مؤنث اور تثنیہ و جمع کے لیے آ جائے گا. تو یہ ہو گئی مرفوع منفصل ضمیریں. اب یہاں پہ انہوں نے ایک بات لکھی ہے، مبنیات یہ ہیں: مضمرات، اسماء اشارہ، اسماء موصولہ، اسماء افعال، اسماء اصوات، اسماء ظروف، اسماء کنایات، اسماء مرکب بنائی. اس رسالے میں صرف اول 3 کو بیان کیا گیا ہے. دوسرے میں بتا رہے حقیقت میں ضمیریں، حقیقت میں ضمیریں 3 ہیں: مرفوع متصل یعنی ضربا، ضربا سے آخر تک، الق کا مطلب ہوتا ہے الاخیر، ٹھیک ہے. اور مرفوع منفصل یعنی ہوا، ہما سے آخر تک، اور پھر ہو، ہما، ہم سے آخر تک. یہ ابھی پڑھی نہیں ہے، آگے آئیں گی یہ، ٹھیک ہے. یہ ضمیریں جب فعل سے متصل آتی ہیں تو منصوب متصل کہلاتی ہیں، یعنی یہ والی ضمیریں ان کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اور حرف جر یا اسم سے متصل آتی ہیں تو مجرور متصل کہلاتی ہیں. اور جب ان کو منصوب منفصل بنانا ہوتا ہے تو اس کے شروع میں ایا بڑھا دیتے ہیں. جیسے ایا کا، ایاہو، ایاہا، یعنی ہو، ہما، ہم کے ہی شروع میں ایا لگا دیجئے. جیسے ایا کا نعبدو، تو یہ بن جائیں گی منصوب منفصل ضمیریں، ٹھیک ہے. ان ضمائر کو فعل سے علیحدہ نہیں لکھا جا سکتا. جیسے ہوا حاضر میں ہوا مبتدا ہے اور کتبت انا میں انا ضمیر فاعل تاکید ہے، اس لیے وہ بھی فاعل ہے. تو یہ چیز ابھی آپ کے سمجھنے کے لیے نہیں ہے، یہ استادوں کے لیے بتائی انہوں نے، ٹھیک ہے. آپ بس اتنا ہی سمجھیے، ہم آگے پھر پڑھیں گے اس کے بعد
यहीं पे हमारा सबक खत्म हो गया शायद, नहीं अभी नहीं हुआ। अभी इस सबक में ये सारी ज़मीरें पढ़ ही लेते हैं। तो देखिए, तीसरा मंसूब मुत्तसिल, वो ज़मीरें हैं जो मफ़ूल बिही बनती हैं और फ़ेल से मिली हुई आती है, ये भी 14 हैं। अब ये क्या बता रहे हैं कि मंसूब मुत्तसिल वो ज़मीरें हैं जो मफ़ऊल बिही बने। मफ़ऊल बिही वो होता है जिसे हम इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं। देखिए, जिसके बारे में बात हो रही होती है या जो काम को करने वाला होता है उसको फ़ाइल कहते हैं। जैसे आपने कोई भी जुमला बोला, अब वो जुमला इस्मिया होगा या फ़ेलिया। फ़ेलिया का मतलब उसमें कोई ज़माना होगा। जब उसमें कोई ज़माना है तो कुछ ना कुछ काम हो रहा होगा उसमें। तो जो भी काम हो रहा होता है उसमें दो सूरतें होती हैं, यानी दो चीज़ें होती हैं। एक ये कि काम को करने वाला कौन है, दूसरा ये कि काम हुआ किस पर अदा। तो काम को करने वाले को फाइल, और जिस पर वो काम वाक़े हुआ, अदा हुआ वो काम, वो मफूल कहलाती है और मफूल बिही कहलाती है वो चीज़। तो वो ज़मीरें जो मंसूब है और फ़ेल से जुड़कर आती हैं वो मंसूब मुत्तसिल कहलाती हैं। वो भी 14 हैं। जैसे ज़रबा हु, ज़रबा हु यानी उसने उसको मारा। ज़रबा हुमा, उसने उन दोनों को मारा। ज़रबा हुम, उसने उन सब को मारा। ये तर्जमा बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ऐसे ही ज़रबा का, उसने आपको मारा, आपकी पिटाई की। ज़रबा का मतलब उसने पिटाई की, हुआ पोशीदा है इसमें, ठीक है। ज़रबा कुमा, उसने आप दोनों की पिटाई की। तो इस तरीके से आखिर तक होगा ये। अब आ जाते हैं मंसूब मुनफसिल। तो पहले पढ़ी मंसूब मुत्तसिल, अब मंसूब मुनफसिल ज़मीरें पढ़ेंगे। मंसूब मुनफसिल वो ज़मीरें हैं जो मफ़ूल बिही या कोई और मंसूब बनती है और फ़ेल से जुदा आती हैं, ये भी 14 है, ठीक है। यानी वो ज़मीरें जो मफ़ूल बिही तो बनती है लेकिन फ़ेल से अलग आती हैं, वो फ़ेल से जुड़कर नहीं आती। जैसे इय्याहु, अब हु तो है, ऊपर भी आया था हु, लेकिन उससे पहले बस इया लगा दिया तो ये हो गया मरफू, सॉरी मंसूब मुनफसिल हो गई है। ऐसे ही इयाहुमा, इयाकुम, इयाहा, इयाहुमा, इयाहुन्ना, इयाका, इयाकुमा, इयाकुम, इयाकी, इयाकुमा, इयाकुन्ना, इयाया, इयाना, ठीक है, ये हो गई। अच्छा, इन ज़मीरों की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? ये ज़रूरत जब पड़ती है जब फ़ेल से हम इन्हें जोड़ नहीं सकते, उस सूरत में हम ये वाली ज़मीरें इस्तेमाल करते हैं, जब फ़ेल से जोड़ना मुमकिन ना हो। यानी ये मफ़ूल भी बन रही है लेकिन फ़ेल से जोड़ना मुमकिन ना हो। अब मजरूर मुत्तसिल दो है, असल में ये एक ही होती, तो ये सॉरी, हाँ दो है ये, तो वो एक ही में दाखिल इन्होंने कर लिया है। तो मजरूर मुत्तसिल वो ज़मीरें हैं जो हरफ़े जर के बाद आए तो मजरूर, और किसी इस्म के बाद आए तो मुज़ाफ़ इलैह बनती है, ये भी 14 है। टोटल हो गई 14 के हिसाब से ये 70 ज़मीरें हैं टोटल अरबी ज़बान में। इंग्लिश में आपको 28 से 30 मिलेंगी और अरबी ज़बान में आपको ज़मीरें 70 मिलेंगी। तो देख लीजिए, हर जगह जो है अरबी ज़बान फौकियत ले जाती है, आगे बढ़ जाती है। इस ज़बान की ये खासियत है। हरफ़े जर के बाद जो आती है वो आती है लहू, लहुमा, लहुम, लहा, लहुमा, लहुन्ना, लका, लकुमा, लकुम, लकी, लकुमा, लकुन्ना, ली और लना। ये हरफ़े जर के साथ जुड़कर आ रही है, ठीक है। एक है इस्म के बाद, तो इस्म के बाद आएंगी तो मुज़ाफ़िले बनेंगे। जैसे किताबुहु, किताबुहुमा, किताबुहुम, किताबुहा, किताबुहुमा, किताबुहुन्ना, किताबुका, किताबुकुमा, किताबुकुम, किताबुकी, किताबुकुमा, किताबुकुन्ना, किताबी, किताबुना। देखिए, जब भी आप ग्रामर पढ़ें तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आप हमेशा ग्रामर पढ़ते हुए साथ में किताब वो पढ़ें जिसमें आप रीडिंग करते हो, यानी जिसमें आप रोज़ाना स्टोरीज पढ़ते हो,
وہ بہت ضروری ہے. اگر وہ آپ نہیں پڑھ رہے ہیں، صرف گرامر پڑھ رہے ہیں، تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے اور آپ کو چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. کیونکہ سٹوری بک میں کیا ہوتا ہے، چیزیں آپ وہیں پر امپلیمنٹ کرتے ہیں، اپلائی کرتے ہیں، وہیں پر آپ جو ہے ان چیزوں کو نافذ کرتے ہیں، ان اصولوں کو، اور آپ کو مطلب سمجھ میں آنے لگتا ہے. لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو کرنا شروع کر دیجئے گرامر کے ساتھ. سٹوری بک بھی پڑھیے جو بالکل بنیادی طلبہ کے لیے ہوتی ہے، جیسے منہاج العربیہ ہے، مفتاح العربیہ ہے، قصص النبیین ہے، القراءۃ الواضحہ ہے. ان کے جو ہے شروعات کے حصے آپ پڑھیے، تب آپ کو جو ہے یہ گرامر سمجھ میں آئے گی. اسے یہی مکمل کرتے ہیں، سبق لمبا ہو گیا ہے، معذرت کے ساتھ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.